حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا واقعہ حقیقت کیا ہے؟ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا؟ اگر ہوا تو کس نے کیا؟ اور کیا اس کا اثر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑا؟ آئیے اس واقعے کو اہل سنت کے متفقہ اور مستند موقف کے مطابق سمجھتے ہیں۔ مدینہ کا ماحول اور یہودی سازش۔ یہ واقعہ مدینہ منورہ میں پیش آیا۔ اس وقت کچھ یہودی اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر سے حسد میں مبتلا تھے۔ انہی میں سے ایک شخص تھا لبید بن عاصم۔ بعض روایات میں اس کے گھر کی عورت کا بھی ذکر ملتا ہے، اسی لیے لوگ جادوگرنی کہتے ہیں۔ یہ شخص جادو جانتا تھا اور اس نے حسد میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی۔ جادو کس طرح کیا گیا؟ لبید بن عاصم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی کے بال لیے اور انہیں ایک دھاگے میں باندھ کر گرہوں میں پھونک ماری۔ یہ جادو ایک کنویں میں رکھا گیا جس کا نام تھا بیر زروان۔ جادو کا اثر کیا ہوا؟ یہ بات بہت اہم ہے، غور سے سمجھیں۔ جادو کا اثر نبی کریم کی عقل، وحی، دین کے پیغام پر ہرگز نہیں پڑا۔ اثر صرف جسمانی اور وقتی نوعیت کا تھا۔ احادیث میں آتا ہے کہ کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی کام کیا ہے حالانکہ کیا نہیں۔ جسم میں کمزوری اور طبیعت میں بوجھ محسوس ہوتا۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی نبی کو بخار آ جائے یا زخم لگ جائے۔ یہ انسانی کمزوریاں ہیں، نبوت پر حرف نہیں۔ اللہ کی طرف سے مدد۔ کچھ عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ مجھے حقیقت دکھا دے۔ اللہ نے 2 فرشتے بھیجے، ایک فرشتہ سرہانے اور دوسرا پاؤں کی طرف بیٹھا۔ وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ ان کو کیا ہوا ہے؟ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ لبید بن عاصم نے۔ جادو کہاں ہے؟ بیر زروان میں۔ یہ اللہ کی طرف سے مکمل رہنمائی تھی۔ جادو کا توڑ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور چند صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کنویں پر بھیجا۔ وہاں سے وہ چیز نکالی گئی جس پر جادو کیا گیا تھا۔ اسی وقت اللہ نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل فرمائی۔ ہر آیت کے ساتھ ایک گرہ کھلتی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہتر ہوتی گئی۔ یوں جادو مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لیا؟ یہاں نبی کی عظمت دیکھیں۔ لبید بن عاصم کو سزا دینے کا اختیار تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے، میں کسی فتنے کو نہیں چھیڑنا چاہتا۔ یہ تھا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار۔ اہم عقیدہ، بہت ضروری بات۔ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، مگر صرف جسمانی اثر، وحی پر کوئی اثر نہیں، دین میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اگر وحی پر اثر ہوتا تو قرآن محفوظ نہ رہتا، اور ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ جادو کا وجود حق ہے، مگر وہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ قرآن سب سے بڑی حفاظت ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس خاص طور پر۔ نبی بھی انسان تھے، مگر اللہ کی خاص حفاظت میں تھے۔ بدلہ نہیں، معافی۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آخر میں دعا، اللہ ہمیں ہر جادو، حسد اور شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں قرآن سے جڑا رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔